حضرت نظام الدین اولیاء، جنہیں محبوب الہی اور سلطان المشائخ بھی کہا جاتا ہے، ان کا لنگر اور دسترخوان بہت وسیع تھا۔ ہزاروں لوگ روزانہ آپ کے ہاں کھانا کھاتے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی وظیفہ یا جاگیر نہ تھی۔ آپ کبھی بھی نظر و نیاز کا ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھتے اور ہر وقت اللہ کے بندوں کی خدمت میں مصروف رہتے۔ حضرت کی عوام میں بڑھتی مقبولیت اور وسیع فیاضی بعض درباری حاسدوں کو ناگوار گزری۔ انہوں نے سلطان علاء الدین خلجی کے کان بھرے کہ حضرت کا یہ عروج سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں بھی شبہ پیدا ہوا کہ حضرت شاید امور سلطنت میں دخل اندوزی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ سلطان نے آزمائش کے طور پر اپنے بیٹے خضر خان، جو کہ حضرت کے مرید تھے، ان کے ذریعے ایک پیغام بھیجا کہ حضرت آپ سلطنت کے اہم امور میں مشورہ دیا کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ جواب دیا، فقیروں کو سلطنت کے معاملات سے کیا واسطہ؟ میں شہر سے باہر ایک کونے میں بیٹھا ہوں اور بادشاہ، مسلمانوں اور ساری مخلوق کی دعا میں مشغول ہوں۔ اگر بادشاہ کو میرا یہاں رہنا ناگوار ہے تو خدا کی زمین بہت وسیع ہے، میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کو اپنے اندازے پر افسوس ہوا۔ اس نے معذرت کے ساتھ حضرت سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ حضرت نے فرمایا، بادشاہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں غائبانہ دعا گو ہوں، اور غائب کی دعا میں جو اثر ہوتا ہے وہ روبرو کی دعا میں نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ وہ ضرور ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جب بادشاہ نے بلا اجازت جانے کا ارادہ کیا تو اس نے امیر خسرو کو اپنے ہمراہ بنانا چاہا، جو حضرت کے خادم اور مرید بھی تھے۔ امیر خسرو کشمکش میں پڑ گئے کہ اگر بادشاہ کو روکا تو وہ ناراض ہوگا، اگر حضرت کو نہ بتایا تو شیخ ناراض ہوں گے۔ آخرکار انہوں نے حضرت کو اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ زبردستی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ فوراً دلی سے پاک پتن روانہ ہو گئے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت دلی چھوڑ گئے ہیں تو اس نے امیر خسرو سے ناراضگی ظاہر کی کہ تم نے راز فاش کر دیا، میں حضرت کی زیارت سے محروم رہ گیا۔ حضور کی ناراضگی سے صرف جان کا اندیشہ تھا، مگر اپنے شیخ کی ناراضگی سے ایمان کا خطرہ تھا۔ میں نے ایمان کو جان پر ترجیح دی۔ بادشاہ نے یہ سن کر امیر خسرو کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے زہد، اصطفاء اور دنیا سے بے پناہ نیازی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور امیر خسرو کے عشق، مرشد و تقویٰ کی بے مثال مظہر بھی۔